بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں مدیحہ عابد علی اور تا قیامت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ سے بات ہو رہی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے سیریز شروع کی ہے ٹرانسفارمیشن اور ریفارمز آف انسٹیٹیوٹ کی. تو آج باری ہے پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیپرا کی، اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات احمد قریشی صاحب. آپ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پیپرا کے. آپ کو ہم اس پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں؟ شکریہ جی، میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. آپ سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے پیپرا کے حوالے سے بات سنی ہے اور ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے یہ شعبہ کہ بھی ٹھیکے دیتا ہے، کس نے سڑک بنانی ہے، کس نے کینٹین چلانی ہے، اسکول کی عمارت کو رنگ روگن کس نے کرنا ہے. آپ تمام لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پبلک پروکیورمنٹ کا فنکشن کیا ہے یا یہ ہوتا کیا ہے یا اس کا مینڈیٹ کیا ہے، کن الفاظ کا آپ چناؤ کریں گے؟ جی، میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. پبلک پروکیورمنٹ جو ہے سرکاری خریداری کا نظام جس کو کہتے ہیں. تمام سرکاری محکمے جو بھی خریداری کرتے ہیں ہم اس پروسیس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قاعدے قانون کے مطابق ہو رہی ہے کہ نہیں، شفاف طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں، اس میں کوئی وائلیشن تو نہیں ہو رہی یا کوئی اس میں ایسی پریکٹسز تو نہیں ہو رہی جس سے شفافیت پہ فرق پڑے. تو اور خریداری کا جو نظام ہے اس میں سرکاری ادارے آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی چیز خریدتے ہیں. فرنیچر خریدا، گاڑی خریدی، ایئر کنڈیشنر خریدا، رینوویشن کرائی آفس کی، یا کوئی بڑے پروجیکٹس بھی ہیں جیسے ایئرپورٹ بننے ہیں، ڈیم بننا ہے، سڑک بننی ہے، ہاسپٹل، اسکول بننا ہے. تو یہ سارا پروکیورمنٹ پبلک پروکیورمنٹ کے اسفیئر میں آتا ہے. تو اس کے لیے ہمارا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ جو قاعدہ قانون بنا ہے تمام ادارے ایک سٹینڈرڈائز طریقے سے اسی قاعدے قانون کے مطابق خریداری کریں. آپ کے کام میں بہت وسعت ہے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنے اسٹوڈیو کے لیے لائٹس بھی لینی ہے تو وہ بھی آپ ہائر کریں گے؟ جی مطلب از اٹ فن جی ورک اور وہ کریں ہیکٹک گے. ہے یہ؟ جی کریں گے آپ خود. ہم صرف دیکھیں گے اس کو کہ آپ نے جو اس کو لائٹس کو خریدنے کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ نے اڈاپٹ کیا ہے یا نہیں، اور جو آپ نے اس کے لیے اگر ٹینڈر کرنا تھا ٹینڈر کیا ہے اور شفاف طریقے سے کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان بھر میں جو ٹرانسفارمیشنز ہیں اداروں کی، ریفارمز ہیں اداروں کی، ان کی بہت چرچا ہے، بہت ہی زیادہ شور و غل ہے اس حوالے سے. تو پیپرا کی اگر ہم بات کریں تو کیا ایسے خامیاں تھیں پیپرا میں کہ اس ادارے کو ریفارمز کی ضرورت پڑی، اصلاحات کی ضرورت پڑی؟ دیکھیے، ابھی گورنمنٹ ایک ریفارم ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے. تمام اداروں میں جہاں جہاں خاص طور پہ مینول پروسیجرز تھے ان کو تبدیل کر کے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. پوری اکانومی ہماری ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. تو اسی کا ایک حصہ ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن تھا ڈیجیٹل پاکستان، جس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیپرا نے بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہے. تو اس میں ہم پہلے مینول پروکیورمنٹ ہوتی تھی. مینول پروکیورمنٹ جب ہوتی تھی آلدو قاعدے قانون موجود ہیں لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے وقت سرکاری ادارے، وہاں پہ کچھ آفیشلز اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے تھے، کمپٹیشن کو روکتے تھے، اور جو کانٹریکٹرز ہوتے ہیں، ٹھیکیدار صاحبان تھے، وہ کلوسیو پریکٹسز کر لیتے تھے. کوئی پولنگ کر لی، کوئی آپس میں مل گئے، گٹھ جوڑ کر لیا. کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں تھی. کوئی اگر کسی نے بیڈ جمع کرائی تو اس بیڈ کے کو کاغذ اتار لیا، اسے کہا جی آپ کی تو چیزیں پوری نہیں ہیں، واپس بھیج دیا، دفتروں کے چکر لگوائے. تو وہ ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے شفافیت متاثر ہو رہی تھی. تو اب ہم نے جو ریفارمز کی ہیں اس میں ہم الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم لے کے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارم لے کے ہیں. تو اس سے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں بہت حد تک. ٹھیک ہے. کیا یہ پروسیس میں ہے ڈیجیٹلائزیشن یا پھر پوری طرح سے منون امپلیمنٹ ہو چکی ہیں یا ابھی کچھ جو اصلاحات ہیں وہ باقی ہیں؟ ویئر آر یو رائٹ ناؤ؟ جی، ڈیجیٹل پلیٹ فارم تو ہم نے بنا لیا. 1.5-2 سال سے ہم الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم ای پیڈز اسے کہتے ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں، جس کے ابھی خاطر خواہ مثبت نتائج بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے ہم نے دیکھا ہے کافی شفافیت بھی آئی ہے خریداری کے نظام میں، اور ایک ڈسپلن اس میں پیدا ہوا ہے پروسیس کے اندر. اور پھر جو شکایات پہلے ہوتی تھیں وینڈرز کو، کانٹریکٹرز کو، ان کا بھی کافی حد تک ازالہ ہوا ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہوتی ہے، جو خرچے ہوتے ہیں، اس میں ایک سیونگ آتی ہے. ظاہر ہے جب شفاف طریقے سے چیزیں ہوں گی، کسی کی ڈسکریشن نہیں ہوگی، اس میں تھرڈ پارٹی ایویلیویشن ہوگی، کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو
پورا ایک انوائرمنٹ اوور آل بہتر ہوتا ہے اور اس سے سیونگ ہوتی ہے. اچھا، یہ جو سول سپورٹ ہے، سول لیڈرشپ ہے، اس کی سپورٹ کس حد تک ضروری ہے؟ اگر میں یہ پوچھنا چاہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا جو ایک ویژن تھا ڈیجیٹلائزیشن کا، اور اس کے امبریلا میں بہت سارے ادارے انہوں نے اکٹھے کیے ہیں اور پرسنلی اپنا ٹائم دے کے انہوں نے اس ناممکن کو ممکن بنایا ہے، تو آپ اس ساری جرنی کو کس طرح سے بیان کریں گے اور آپ وزیر اعظم کے انٹرسٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا جو ایک ویژن ہے اس کو آپ کس طرح سے ایلیبریٹ کرتے ہیں؟ جی دیکھیے، کوئی بھی ریفارمز جب بھی کہیں پہ شروع کی جاتی ہیں کسی گورنمنٹ میں یا کسی محکمے میں، جب تک وہاں پہ ٹاپ لیڈرشپ کی سپورٹ نہیں ہوتی ریفارمز کامیاب نہیں ہوتی. اور اس معاملے میں ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ وزیر اعظم صاحب، وفاقی حکومت بہت زیادہ اس پہ فوکسڈ ہے کہ اداروں میں جلد سے جلد اصلاحات لانی ہیں، ان کو کامیاب بنانا ہے، ان کو تیزی کے ساتھ آگے لے کے جانا ہے، چاہے وہ ٹیکس ریفارمز ہوں، پروکیورمنٹ ریفارمز ہیں یا اور ایجوکیشنل ریفارمز ہیں. ہر طرف گورنمنٹ کام کر رہی ہے. تو وزیر اعظم صاحب ہمارے تو وہ چونکہ ہم رپورٹ کرتے ہیں ان کو کیبنٹ ڈویژن کے انڈر، کتنی بار وہ آپ کو مدعو کرتے ہیں کہ بھائی آ جائیں، کتنا کام ہوا، کس طرح سے وہ کام کروا رہے ہیں آپ سے، یہ بھی بتائیں آپ کا ایکسپیرینس. ان کی توقعات پہ پورے اترنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. بہرحال اس سے ہم بہت سیکھتے بھی ہیں. ظاہر ہے جب چیلنجز ہوتے ہیں، جب ٹاسک آپ کو ملتے ہیں، ڈیڈ لائنز بہت جلدی میٹ کرنی ہوتی ہیں، تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ اسی وجہ سے میرا خیال ہے یہ اصلاحات کا عمل جاری و ساری ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے چل رہا ہے. ای پیڈس بتائیے یہ کیا ہے اور اسے کیسے آپ بیان کریں گے؟ ای پیڈس فار دا ٹھیکیدار یوز کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی سافٹ ویئر ہے، کیسے؟ جی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، ای پیڈ نا ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، یہ ایک سافٹ ویئر سسٹم ہے. اب جو خریداری کا نظام ہے پبلک پروکیورمنٹ کا، اس میں دو مین سٹیک ہولڈر ہیں. ایک طرف آپ کا سرکاری ادارہ ہے جس نے کوئی چیز خریدنی ہے، اور ایک طرف وینڈرز ہیں یا سپلائر ہیں، کانٹریکٹر ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کر کے چیزیں آپ کو دینی ہیں. تو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم دے دیا. ہم نے کہا جی آپ اس پلیٹ فارم پہ انٹریکٹ کریں، خود سے مینول انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی کانٹریکٹر کسی محکمے میں جاتا ہے، اس کو جو مسائل ہوتے ہیں، چکر لگوائے جاتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، یا اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اس کو تنگ کیا جاتا ہے، وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے، اس پلیٹ فارم کی وجہ سے. اور کانٹریکٹر کے لیے کتنی آسانی ہے یا پھر اس کے لیے کتنے مواقع ہیں؟ جی یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اب جو کانٹریکٹر ہے ہمارا، وہ اپنے گھر بیٹھے اپنے موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہماری ویب سائٹ پہ جائے گا، ای پیڈ کی ویب سائٹ پہ جائے گا. وہ دیکھے گا کون کون سے ٹینڈرز پبلش ہوئے ہوئے ہیں، جہاں پہ اس کا انٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے اس ٹینڈر کو ڈاؤن لوڈ کرے گا، بڈس اپنی سبمٹ کر دے گا. سسٹم کے تھرو اس کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، ای میل آ جائے گی کہ جی آپ کی بڈ سبمٹ ہو گئی ہے، فلاں دن آپ کا ٹینڈر کھل جائے گا، اس کی ایویلیویشن ہو جائے گی. تو اس کا رزلٹ بھی اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو ملا یا کسی اور کو ملا. تو اب اس کو دفتروں کے چکر کاٹنے یا کہیں کسی کی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آل تھنگز آر ان دی ہینڈز آف مشینز، سافٹ ویئرز اینڈ ٹیکنالوجی، رائٹ. اسمال انڈسٹریز اور جو خاص طور پر خواتین بزنس آنرز کی بھی بات کروں گی، ان کے لیے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اس کی رجسٹریشن جو ہے بہت آسان کر دی ہے. اور ای پیڈس کے اندر ہی جو بھی کوئی بھی خاتون ہیں پاکستان کے کسی کونے میں ہیں، اسمال وینڈرز ہیں یا کشیدہ کاری کرنے والی بھی، ایون آپ کی جو خواتین ہیں، یا کوئی بھی چھوٹا وینڈر ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بیچتا ہے، تو وہ اپنے ای پیڈ پہ جا کے اپنے پرٹیکولر اس میں ڈالے گا، اور اس کا شناختی کارڈ کی ویریفیکیشن ہوگی، نادرا سے سسٹم کے تحت ہوتی ہے، اور وہ رجسٹر ہو جائے گا. تو اس میں 5 منٹ بھی نہیں لگتے رجسٹریشن میں. تو اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک سہولت ہوگی. اور نہ ہی ان کو بڑے شہروں میں جانے کی ضرورت ہے. گھر بیٹھے رجسٹر بھی ہو سکتے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو کام مل جائے، اوارڈ ہو جائے، تو جا کے پھر وہ ڈلیوری اس کی دے سکتے ہیں. مینز ایوری تھنگ از فیس لیس. آپ نے کسی کا فیس نہیں دیکھنا ہے، آپ نے جسٹ اب اپنا موبائل اٹھانا ہے اور اپنا جی کوشش یہی ہے کہ یہ ان کو جو وینڈرز ہیں ان کو کہیں جانا نہ پڑے، اپنے سسٹم پہ بیٹھ کے وہ سارے کام کر لیں. اچھا، اگر دیگر اداروں کی بات کریں جیسے ایف پی آر ہے، تو ریفارمز اور ٹرانسفارمیشن میں احتساب کا عمل بھی ہے، اور احتساب جو ہے وہ اپنے آپ سے بھی شروع کیا گیا، یعنی کہ وہ افسران جو کہ کرپشن میں ملوث تھے ان کا بھی احتساب
احتساب ہے، تو آپ اپنے ادارے میں احتساب کے حوالے سے ان ریفارمز کے بعد کیا کہیں گے؟ کس طرح سے جو یہ ریفارمز ہیں وہ احتساب کے عمل کو مضبوط بنا رہی ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی آپ ریفارمز کرتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بھی ہونا چاہیے. اگر ایک محکمے میں ریفارمز کر رہے ہیں تو اس محکمے کا کلچر اور اس کا ہیومن ریسورس بھی ایسا ہو کہ وہ ریفارمز کو آگے لے کے چل سکے. تو پچھلے سال جب وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ہدایات دی تھی، انہوں نے خاص طور پہ مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا جو ہیومن ریسورس ہے وہ اس کی اسیسمنٹ کریں اور دیکھیں وہ اس قابل ہیں کہ ریفارمز کو کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم نے پھر اپنی HR پلان بنایا، ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی، ہم ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ مارکیٹ سے لے کے آئے. اس وقت 15 سے 20 لوگ ہمارے ساتھ ایسے کام کر رہے ہیں جو انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ایکسپرٹس ہیں پروکیورمنٹ کے. تو ظاہر ہے پھر ریفارم پروسیس کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں آپ کے پاس، تو کون کون سے کنٹریز سے آپ نے یہ خدمات کن لوگوں سے لی ہیں؟ دیکھیے، جو ہم نے کنسلٹنٹ انگیج کیے تھے جنہوں نے ہمارا پورا سسٹم اسٹڈی کیا، ہمارے ادارے کو دیکھا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، پھر ہماری جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں ان کو دیکھا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، پھر انہوں نے سجیشنز دیں. اس میں ہم نے ورلڈ بینک سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے ہمیں انٹرنیشنل کنسلٹنٹس انگیج کر کے دیے تھے. جی دیٹس ہیوج. ٹھیک ہے. اب جیسے آسان سہولت سینٹر بھی وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق ہی اسلام آباد کی G9 مرکز میں کھلا ہے، تو اس کا ماڈل آذربائیجان سے لیا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جب آذربائیجان گئے تو ان کا سروس سینٹر دیکھ کے وہ بہت متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ ایسا سروس سینٹر مجھے پاکستان کی عوام کے لیے بھی چاہیے. تو پیپرا کے ماڈل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ کون سے کنٹری کے قریب ہے؟ دیکھیے، یہ جو ہمارا الیکٹرانک پروکیورمنٹ کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، یہ جب بن رہا تھا تو اس وقت بہت سارے کنٹریز کے سسٹمز کو اسٹڈی کیا، جس میں کینیڈا کا پروکیورمنٹ سسٹم، الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم ہے، کوریا کا ہے، کونپ اسے کہتے ہیں، یوکرین کا سسٹم بہت اچھا ہے، UK کا سسٹم، تنزانیہ کا. تو ابھی موسٹ ریسنٹلی بنگلہ دیش میں الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم کافی سکسیزفلی چل رہا ہے. تو یہ 5-6 ملکوں کے سسٹمز ہم نے دیکھے تھے، جس میں ایڈوانس کنٹریز کے بھی تھے اور ہمارے ریجنل کنٹریز کے بھی تھے. تو لیسن لرنڈ ان کے سسٹمز کے تھے جو وہ پھر ہم نے انکارپوریٹ کیا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک پرسنل کویشچن میں پوچھ رہی ہوں کہ جیسے انفارمیشن منسٹری ہے، ہمارے ماڈلس کافی یہاں پہ چائنا سے لوگ آتے ہیں، اور ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب انفارمیشن منسٹر سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کون سا ماڈل استعمال کر رہے ہیں، کون سے آپ پلیٹ فارمز استعمال کر رہے ہیں، آپ ہمیں بھی ایکسپورٹ کریں یا ہماری بھی مدد کریں اس طرح کے ادارہ جو ہے وہ تعمیر کرنے کے لیے. تو کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ اپنا ماڈل کہیں اور بھی رائج کر سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ، یہ بائی نیکسٹ ایئر ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اپنا الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم ان ملکوں میں، فار ایگزامپل مڈل ایسٹ میں یا افریقن کنٹریز میں جہاں پہ الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم نہیں ہے، ہم شو کیس کر سکتے ہیں اس کو. ابھی بھی ہم نے پچھلے 1.5-2 سال پہلے جب یہ سسٹم شروع کیا تھا، ہمارا جو ورژن تھا اس سے اب ہم ایک اپ گریڈڈ ورژن پہ چلے گئے ہیں. ابھی اس جنوری سے ہم نے اپنا 2.0 ورژن لانچ کیا ہے ای پیڈس کا. تو نیکسٹ ایئر یا اس سے اگلے سال انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. اور یہ ایک بینگ پاکستانی، جیسا کہ میرا پلیٹ فارم ہی ہے کہ تاکہ آمد پاکستان، جہاں ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو یہ بات ہمارے پلیٹ فارم سے جو دیکھنے والے ہیں ان تک پہنچانا کہ اب پاکستان صرف ماڈل جو ہے وہ امپورٹ نہیں بلکہ ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن اور اس ترقی کی جانب جو ہے وہ گامزن بھی ہو رہا ہے. تو یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ بھی ہے. اچھا، قوانین بھی کیا آپ کو تبدیل کرنے پڑے اپنی ٹرانسفارمیشن کرنے کے لیے؟ کون کون سے قوانین ایسے ہیں جو کہ تبدیل کیے جا چکے ہیں؟ جی دیکھیے، ریفارم پروسیس جو ہے اس میں لیگل ریفارمز بھی اس میں ضروری تھیں، کیونکہ ہمارا جو پیپرا آرڈیننس ہے وہ 2002 میں بنا تھا اور پھر رولز 2004 میں بنے تھے. آلدو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن ابھی جب ہم نے اس کی ایک ڈائگنوسٹک ریویو کرایا، انٹرنیشنل پروکیورمنٹ لائرز ہم نے بلائے تھے
یو کے سے وہ آئے تھے، تو انہوں نے جب ہمارا سسٹم دیکھا تو انہوں نے کہا جی آپ کے رولز کافی پرانے ہیں، انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ ان کو ریویو کریں. تو ہم نے پھر ان سارے رولز کو ری ویمپ کر کے نئے رولز بنائے ہیں جو ابھی اپروول پروسیس میں ہیں. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب کی خاص طور پہ ہدایت تھی کہ نئے رولز میں آپ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن، تھرڈ پارٹی ایویلیویشن، تھرڈ پارٹی انسپیکشن اس کو شامل کریں تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. فار ایگزامپل ایک سرکاری محکمہ ہے، وہ خود ٹینڈر بنا رہا ہے، خود اس کی پروکیورمنٹ کمیٹی ہے، خود ہی وہ شکایت سن رہا ہے، خود ہی ایویلیویٹ کر رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. تو اس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے نئے رولز میں ہم نے یہ سارے چیکس ڈال دیے ہیں. اب ہم نے بلکہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنٹ پول آف ایکسپرٹس ہم ایک مینٹین کر رہے ہیں پیپرا کے ساتھ. وہ لوگ جو کسی نہ کسی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہیں، فار ایگزامپل آئی ٹی کے اسپیشلسٹ ہیں، انجینئرنگ کے، انرجی سیکٹر کے، فائنینشیل مینجمنٹ کے، لائرز ہیں، وہ ہمارے پول پہ ابھی آ رہے ہیں. ابھی ہم انٹرویو شروع کرنے لگے ہیں، ہم نے اسکریننگ ان کی کر لی ہے. کتنی آسامیاں آپ نے کریٹ کر لی؟ نہیں، آسامیاں نہیں ہیں، وہ ریگولر جابز نہیں ہیں، وہ ایکسپرٹس ہوں گے، ریٹینرشپ بیسس پہ ہوں گے. ہم ان کے پروفائل جو ہے ان کی سلیکشن کر کے اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. پھر جب بھی کوئی سرکاری محکمہ پروکیورمنٹ کر رہا ہوگا، ان کو اگر بیڈ ایویلیویشن کرانی ہے یا تھرڈ پارٹی کرانی ہے تو وہ وہاں سے اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کو انگیج کر لیں گے. تو وہ ایک انڈیپینڈنس اس سے پروکیورمنٹ پروسیس میں آ جائے گی. اس کے علاوہ ہم نے جو گریونس کا میکینزم ہے، یہ بھی خاص طور پہ نئے رولز میں ہم نے اس کو امپروو کیا ہے، کیونکہ جب کوئی شکایات آتی ہے کسی محکمے کے خلاف اور اگر اسی محکمے نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ بعض اوقات اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے وینڈر کے ساتھ. تو اب ہم نے نئے رولز میں یہ کیا ہے کہ جب کسی محکمے میں شکایت جائے گی تو وہاں انڈیپینڈنٹ لوگ بیٹھے ہوں گے، ایک کمیٹی ہوگی، انڈیپینڈنٹلی وہ اس کو ریویو کریں گے اور اس کا سلوشن نکالیں گے. پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہے اس کے فیصلے سے، تو پھر وہ ہمارے پاس آتا ہے، پیپرا میں اپیل لے کے آتا ہے، پھر ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور اگر ہمارے فیصلے سے بھی مطمئن نہیں ہے تو پھر وہ کورٹس میں جاتے ہیں. تو یہ ایک 3 ٹیئر پروسیس ہے. ٹھیک. اچھا، رزلٹس کی بات کرتی ہیں، کتنے رزلٹس آ رہے ہیں؟ پہلے یہ عام تاثر تھا کہ جس کی جتنی بڑی سفارش ہوگی اس کو اتنا ہی بڑا ٹھیکہ ملے گا. تو یہ کلچر کس طرح سے ختم ہوا یا نہیں؟ رزلٹس کتنے آئے ہیں ابھی تک؟ جی بالکل، اب یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں سسٹم بن گیا ہے نا، یہی تو خوبصورتی ہے سسٹم کی. سافٹ ویئر سسٹم ہے، کسی کی کوئی ڈسکریشن نہیں ہے، کوئی ادارہ یا کوئی افسر کوئی اس میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا جس سے وہ کسی کو فیور کرے یا کسی کو نکال دے، ڈسکریمنیٹ کرے. سسٹم کے اندر چیکس لگے ہوئے ہیں، سسٹم ہی دیکھے گا کہ یہ رولز ریگولیشنز کے مطابق پروسیس ہو رہا ہے. اگر رولز فالو نہیں ہو رہے ہوں گے کسی سٹیج پہ، وہ سسٹم وہاں پہ روک دے گا، اس کو آگے چلے گا ہی نہیں جب تک وہ فارمیلٹی پوری نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ جو ٹرانسپیرنسی ہے، شفافیت ہے، وہ اس کا میں آپ کو بتاؤں، ابھی ہم نے انالیسس کیا ہے جب سے ای پیڈ چلا ہے، تو نمبر آف بیڈرز جو ہیں، جو پارٹیسپینٹس ہیں، وہ بڑھ گیا ہے. پہلے 2 سے 3 فار ایگزامپل ہوتے تھے جب مینول پروکیورمنٹ ہوتی تھی، تو اب تو 10 8 10 بیڈرز آ رہے ہیں. اور کوالٹی آف بیڈرز بھی جی یقیناً امپروو ہوئی ہے، کیونکہ وہ ایک جب تک خاص کرائٹیریا نہیں میٹ کریں گے، وہ ہمارے ای پیڈ پہ رجسٹر نہیں ہوں گے، تب تک وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. اب کچھ بیڈرز ہیں فار ایگزامپل، وہ کہتے ہیں جی ہم تو کاغذ ہی دیں گے، تو وہ کاغذ ختم ہو گیا. اب ان کو ہر صورت میں آنا پڑتا ہے، رجسٹر ہونا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے ٹریننگ پروگرام بھی شروع کیا ہے تاکہ جو لوگ ہیزیٹنٹ ہیں، چاہے وہ وینڈرز ہیں یا سرکاری محکموں کے لوگ ہیں، ان کی ہم ریگولر بیسس پہ ٹریننگ کر رہے ہیں، کیپیسٹی بلڈنگ کر رہے ہیں. نہ صرف وہ ٹریننگ ہم اپنے پاس کر رہے ہیں پیپرا میں، بلکہ ہم نے کچھ بڑی یونیورسٹیز کے ساتھ کلیبریشن کر کے وہاں پہ ہم سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما کورسز رن کر رہے ہیں پروکیورمنٹ مینجمنٹ میں، تاکہ لوگوں کی کیپیسٹی ڈیولپ ہو، ان کی پروفیشنلائزیشن کی طرف ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتری ہوئی ہے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ جو پروکیورنگ ایجنسیز ہیں، کیا ان میں بھی ادارہ جاتی اصلاحات یا ریفارمز کی گئی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جو اگر آپ انالیسس کریں نا کہ جو ایک پروکیورمنٹ ہوئی اس میں کیا کیا خرابیاں تھیں، تو سب سے پہلی خرابی یہ نظر آتی ہے ہمیں کہ جو محکمہ تھا وہاں پہ جن لوگوں نے اس کو ہینڈل کیا انہوں نے ہی صحیح ہینڈل نہیں کیا. فار ایگزامپل قانون صحیح طریقے سے نہیں استعمال کیا، یا فارمیلٹیز نہیں پوری کیں، یا قوانین کا پتہ نہیں تھا، اوور لک کر دیا. تو
اب ہم نے اس لیے وزیر اعظم صاحب نے ڈائریکشن بھی ایشو کر دی ہیں اور تمام سرکاری محکموں میں ڈیڈیکیٹڈ پروکیورمنٹ سیلز اسٹیبلش ہو گئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ان پروکیورمنٹ سیلز میں جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہی کام کریں گے, وہ پروکیورمنٹ کو ڈیل کریں گے اور وہ کوالیفائڈ ہوں گے. ٹھیک. تو سرکاری محکمے اکثر پھر یہ شکایت کر رہے تھے ہم سے کہ جی آپ نے یہ پروکیورمنٹ سیلز تو بنوا دی ہے تو لوگ کہاں سے آئیں گے. تو اس کے لیے ہم نے ٹریننگ شروع کر دی. ہم نے کہا جی آپ ہمارے پاس بھیجیں لوگوں کو, ہم ٹرین کر کے دیں گے, آپ ان کو پروکیورمنٹ سیل میں لگائیں تاکہ یہ ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں جو اس کام کو سمجھتے ہیں, تاکہ اس میں جو خرابیاں ہیں وہ دور ہو سکیں. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو آپ نے نیا نظام لے کے آئے ہیں, ٹرانسفارمیشن کی ہے یا ریفارمز کیے ہیں, اس میں آپ نے نئی بھرتیاں بھی کیں, نئے چہرے بھی آئے, کیا کیا تبدیلیاں اس حوالے سے آئیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو عرض کیا نا 2 لیول پہ ریفارمز ہوئی ہیں. ایک تو ہم نے اپنے آپ کو ریفارمز کیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے اندر پیپرا کے اندر جو ڈیفیشنسی تھی, ہیومن ریسورسز کی کوئی ڈیفیشنسی تھی یا کوئی اور, فار ایگزامپل ہمارا اپنا جو آفس ہے وہاں پہ الیکٹرانک آفس یا ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی تھی, وہ ہم نے کی. ہم نے اپنے آفس کو اپ گریڈ کیا, اس کو کارپوریٹائز کیا, پھر ہم ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ لے کے آئے. تو ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے تبدیل کیا. اس کے بعد جو سرکاری محکمے ہیں وہاں میں نے آپ سے عرض کیا کہ پروکیورمنٹ سیلز ہم نے بنوا دیے, پھر ان کی ٹریننگ کی, تو اس سے بہت فرق پڑ گیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ اور زیادہ کہتے ہیں کہ بڑی آسامیاں کھلیں یا پھر بھرتیاں ہوئیں, اس طرح کا کوئی نہیں, ایسا نہیں ہے. کوئی بھرتی والا سسٹم نہیں ہے. جہاں ہمیں ضرورت ہوگی, کوئی ایکسپرٹس ہمیں چاہیے ہوں گے کسی خاص کام کے لیے, وہ ہم ان کو کر سکتے ہیں, ہائر کر سکتے ہیں, انگیج کر سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. اب اس سارے ٹرانسفارمیشن میں ظاہری بات ہے کہ جب ایک انسان بھی اپ گریڈ ہوتا ہے اس کی امیج بھی بہتر ہوتی ہے ساتھ ساتھ. تو آپ کے ادارے کی امیج کتنی بہتر ہوئی, اسٹیک ہولڈر کا اعتماد کتنا بڑا, کیا جو آپ کو فیڈ بیک ہے وہ کس طرح کا ملا؟ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو ہم کام کر رہے ہیں اصلاحات کا, ظاہر ہے یہ ایسی چیزیں ہیں, اسٹیٹسٹکس ہیں, ڈیٹا ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی جو ہمارے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس ہیں یہاں پہ پاکستان میں, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, ورلڈ بینک ہے, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہے, وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. ایون IMF کی ابھی جو ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی تھی اس میں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے کہ الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم کی وجہ سے گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ٹرانسپیرنسی ہے وہ بہت انکریز ہوئی ہے. تو بہت سارے اور ادارے بھی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. تو اس کا ایک بہت اچھا امپریشن ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. ہم آپ کو فیوچر کے لیے بھی گڈ لک کہتے ہیں. میں نے FPR کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ بھی آئے, ان سے بھی میں نے یہ سوال پوچھا کہ جیسے ہمارے کام میں فن ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں, کوئی بلوپرز, کوئی مسٹیکس, ٹنگ ٹویسٹ, کوئی گر جاتا ہے, کسی کا میک اپ نہیں اچھا ہوتا یا کسی کے وارڈروب کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کہ آپ کے کام میں بھی کوئی فن ہے, فن ایلیمنٹ ہے, کہ آپ کو بھی چٹکلے وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیز ہو جاتی ہے, یا خشک کام ہے آپ کا بہت؟ نہیں, خشک تو نہیں ہے, وہ تو ڈیپینڈس کہ آپ اس کام کو کس طرح سے لیتے ہیں. ہمارا کوائٹ ہیلدی انوائرمنٹ ہے. آپ اگر ہمارے آفس تشریف لائیں, سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سوشل گیدرنگز بھی ہوتی ہیں, اور آن ٹاپ آف اٹ وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ اپنے لوگوں کی کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ان کو باہر بھیجیں, جو ورلڈ لیول کے پروکیورمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں بھیجیں. تو وہاں بھی ابھی ہمارا ایک بیچ جا رہا ہے, 8 سے 10 لوگوں کا اٹلی جا رہا ہے پروکیورمنٹ میں ٹریننگ کرنے. ایک تو فن بھی ہے, اوپر سے اس میں ایکسپیرینس بھی آپ لرن کریں گے, انٹرنیشنل ایکسپیرینس. لاسٹ کویشچن میں آپ سے پوچھوں گی, 2025 میں کیا اہداف آپ نے حاصل کیے, اور ناؤ ایز وی آر ان 2026, تو 2026 کے لیے آپ کے پاس کیا گولز ہیں جو کہ آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی, میں نے آپ سے عرض کیا نا, ایک تو ہم نے اپنے EPADS کا ورژن 2 لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ہم نے ٹارگٹ جو سیٹ کیے ہیں, ہم اب جو رپورٹس مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن رپورٹس نکالیں گے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق نکالیں گے, کیونکہ بہت سارے انٹرنیشنل اداروں کو جو ہمارا ڈیٹا دیکھنا ہوتا ہے یا انالائز کرنا ہوتا ہے, ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ پہ وہ کہتے ہیں اس پہ ہونا چاہیے, جو گلوبلی ایکسیپٹیڈ فارمیٹ ہے. تو انشاءاللہ جولائی سے ہم اس فارمیٹ پہ رپورٹنگ کر رہے ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ ہمارے جو پروونسز ہیں, یہ ہمارا EPAD
اس وقت پوری فیڈرل گورنمنٹ میں امپلیمنٹڈ ہے. اس کے علاوہ صوبہ پنجاب میں, صوبہ سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں بھی امپلیمنٹڈ ہے. ان کو بھی ابھی ہم یہ نیا ورژن دینے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جی بی اور اے جے کے کو ان کو بھی دے رہے ہیں. انشاءاللہ مارچ تک ہم ان کے بھی حوالے کر دیں گے. تو پورے ملک میں الیکٹرانک پروکیورمنٹ سسٹم جب چل رہا ہوگا تو جو گورنمنٹ کی اسپینڈنگ ہے اس میں نہ صرف بہت زیادہ شفافیت آئے گی بلکہ سیونگ بھی ہوگی انشاءاللہ. اور ہم آپ کو آپ کے فیوچر کے جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے گڈ لک کہتے ہیں. حسنات احمد قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پلیٹ فارم پر بہت اچھی باتیں کی. ناظرین, جو تا قیامت کا پلیٹ فارم ہے اس میں ہم بات ہی پاکستان کی کرتے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے مطابق کن کن اداروں میں کیا کیا اصلاحات لائی جا رہی ہیں, اور ان اصلاحات کی وجہ سے ہی پاکستان نہ صرف اندرونی طور پر بلکہ بیرونی طور پر بھی ترقی کر رہا ہے, اور کس طرح سے دیگر ممالک میں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو رہا ہے. ہم پاکستان کے لیے دعا گو ہیں کہ اسی طرح سے ادارے بھی ترقی کرتے رہیں اور ہمارا ملک بھی تا قیامت قائم رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.